نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا کلیجا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الصادق الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے تراویح کی سنت مؤکدہ کی 20 رکعتوں میں شروع رمضان سے ہم لوگ قرآن کریم نماز میں سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کریم وہ عظیم دولت ہے جسے آج دنیا والے بھی جو نیوٹرل ہیں، غیر جانبدار ہیں، اسے محسوس کر رہے ہیں، اور محسوس کر کے اپنی زبانوں میں اس کا ترجمہ دیکھ کر کے، اس کا مطلب سمجھ کر کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کی عین لڑائی کے درمیان جبکہ عالمی قانون کو توڑ کر اسرائیل شفا خانے پر، عام آبادی پر تقریباً 6 مہینے سے حملہ کرتا ہوا آ رہا ہے، اس عین لڑائی کے درمیان بھی فلسطینیوں کو شہید ہوتے دیکھ کر مجبور، کمزور، بے سہارا، بے آب و دانہ دیکھتے ہوئے بھی اس حالت میں اسرائیلی اسلام قبول کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ اسلام کی حقانیت تو 1400 سال پہلے اسلام کی حقیقت کی روشنی میں شرعی نقطۂ نظر سے واضح ہی ہے کہ سب سے بڑے فرشتے کے ذریعے، سب سے بڑے پیغمبر کے دل پر غار حرا میں قرآن کریم کی آیتیں اتر رہی ہیں، پورا مکہ خلاف ہے، قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ اس طرح کی آیتیں بنا کے لاؤ، فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ، ایک سورت بنا کے لاؤ اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے لو۔ وہ جو قرآن چیلنج کر رہا ہے وہ تو سب کو معلوم ہی ہے، اور 13 سال تک قرآن کریم کی تبلیغ، اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کرتے کرتے پورے مکہ کے لوگ جانی دشمن ہو کر آخری فیصلہ کر رہے ہیں کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ٹو نپ ان دا بڈ، کلی کو کھلنے سے پہلے ہی ختم کر دو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیر لیتے ہیں، اور پورے پکے ارادے کے ساتھ، ختم کرنے کے ارادے کے ساتھ گھر کو گھیر رہے ہیں۔ لیکن وہاں سے بھی قرآن جس پر نازل ہو رہا ہے وہ خود کو، قرآن کو بچا کر مدینے پہنچ جا رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس قرآن کو اور قرآن والے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔
صاحب اقتدار لوگ بھلے سے بولیں کہ انڈین کانسٹیٹیوشن شریعت سے آگے ہے، تو بولنے والے تو بہت بولتے رہے ہیں۔ ابو جہل ابو لہب بھی بولتے رہے کہ میری گردن کاٹ رہے ہو تو ذرا اوپر سے کاٹو، تھوڑا گردن دکھے کہ سردار کی گردن ہے۔ دکھتی رہی گردن، کٹتے رہے مسلمان، شہید ہوتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کے تمام بر اعظموں میں مسلمان موجود ہیں۔ ایسے ہی دو چار شکلوں میں وہاں بھی کسی گھر میں تراویح ہو رہی ہے۔ وشاکھاپٹنم وہ سمندر کے کنارے ہے، وہاں بھی ابھی مغرب کے بعد فون آیا، ایک طالب علم کا کل ہوا کا کہا حضرت یہاں بھی میں ایک فلیٹ میں تراویح پڑھا رہا ہوں، فلیٹ والے بلاتے ہیں مجھ کو کئی سال سے، وہاں بھی ایسے 8 10 15 لوگ چراغ ہدایت کو جلائے ہوئے ہیں۔ تو سمندر کا کنارہ ہو یا آبادی ہو، گھنی آبادی ہو، ہر جگہ اس قرآن کریم کو پڑھنے والے، پڑھانے والے، تراویح میں اس کی حفاظت کرنے والے مل جائیں گے۔ اور قرآن کے خلاف بولنے والے اول روز سے بولتے رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم اترا اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا فاصدع بما تؤمر، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس کو بآواز بلند لوگوں میں کہیے، اب چھپ چھپا کے نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پہاڑی پر جا کر کے آواز لگائی، جو وہاں کا عرف تھا، سماج میں یہ سماجی طریقہ تھا کہ اس پر چڑھ کر کے جو آواز لگاتا تو پورے مکہ کے لوگ جمع ہو گئے۔ تو سب جمع ہو گئے، اب جمع ہو گئے کہ کیا وجہ ہے بلا رہے ہیں۔ مکہ میں تو آپ سچے امانت دار کے نام سے جانے جاتے تھے، سب جمع ہو گئی، کون سی مصیبت آئی ہے؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تمہید باندھی کہ مجھ کو تم لوگ کیا سمجھتے ہو؟ کہا آپ تو ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، سچا سمجھتے ہیں، ساری امانتیں آپ ہی کے پاس ہم لوگ جمع کرتے ہیں، جمع کیے ہوئے ہیں، سچے امانت دار آپ۔ کہا میں جو کہوں گا وہ مانیں گے؟ کہا ابھی تک تو مانتے ہی آئے ہیں، آپ کی سچائی دیکھتے ہی آئے ہیں، کیوں نہیں مانیں گے؟ کہا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے، حملہ کرنے والا ہے تم پر، تو کیا مانو گے؟ کہا کیوں نہیں مانیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میرے اوپر قرآن اترا ہے، میں نبی بن گیا ہوں، مجھے اللہ کا نبی مانو، اللہ ایک ہے، 360 بتوں کو چھوڑو، ایک خدا کو مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے، سب بتوں کو جو ہے چھوڑ دو، اور میں اس ایک خدا کا پیغام میسج تم تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں، میسنجر آف گاڈ ہوں، اپوسل آف اللہ ہوں، خدا کا رسول ہوں، بھیجا ہوا ہوں۔ یہ کہنا تھا آپ کے چچا، آپ کا چچا ابو لہب کیا کہہ رہا ہے؟ تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، ہلاکت و بربادی ہو محمد، بھتیجا میرے بھتیجے، اس لیے بلایا تھا پہاڑی پر؟ یہ کہہ کے رخصت ہو رہا ہے، اتنے میں جبریل امین آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب، اور وہ ہلاک و برباد ہو۔ ابھی قرآن اترا نہیں کہ قرآن کے خلاف آدمی، گھر کا آدمی موجود ہے، فوراً جواب آسمان سے آ رہا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جو کچھ اس نے کمایا تھا، مال اولاد، وہ سب کچھ کام نہیں آیا۔ کیوں؟ بیمار پڑا، وہ طاعون کی گلٹی نکلی، جیسے ابھی کرونا وائرس کے زمانے میں
باہر سے آ رہا ہے آدمی، گھر میں دروازہ کھول کر کے، گھر والے کہہ رہے باہر ہی رہو، پہلے جا کر کے 15 دن اکیلے رہ کر کے آؤ، وہاں سے سرٹیفائیڈ ہو کر کے آؤ، اپنا گھر کا آدمی نہیں رہنے دے۔ ابو لہب کو چارپائی اٹھا کے باہر کر دیا گھر والوں نے کہ اس کو تعاون ہو گیا، ہم سب کو بھی ہو جائے گا۔ باہر پڑی رہی چارپائی 3-4 دن تک، اس کے بعد وہیں مر گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال بھی کام نہیں آیا کہ علاج کرواتے گھر کے لوگ، اور کمائی اولاد بھی کام نہیں آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ یہ تو دنیا تھی، دنیا میں وہی مر گیا باہر، اور اس کے بعد تھوڑی دیر میں 4-5 گھنٹے میں آپ دیکھتے ہوں گے جو نہلاتے دھلاتے ہیں تو چارپائی بھی اٹھا کر کے دیوار سے ادھر کنارے کر دیتے ہیں، کیونکہ چیونٹی آ جاتی ہے، چیونٹی لاش کے پاس آ جاتی ہے۔ جیسے ہی روح نکل گئی تو پھر اس کے بعد وہ چیونٹی جو ہے لائن لگا کر کے بدن میں گھسنے لگتی ہے، اس لیے کنارے کیا جاتا ہے کنارے۔ تو اس کی لاش وہ پڑی رہی، وہیں سڑنے لگی، کوئی اٹھانے والا نہیں، بدبو کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی کام نہیں آیا۔ پھر ایک آدھ ہفتے کے بعد پیسہ ویسا دے کر کے مزدوروں سے اس کی لاش کو اٹھا کر کے لے گئے، ایک گڈھے میں ایسے ڈال دیا، اوپر سے پتھر ڈال دیا، ذلیل ہو گیا۔ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، ابھی پہلا دن ہے، اور کہہ رہا ہے کہ تبا لک یا محمد، اے محمد تیری ہلاکت ہو، تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیری ہلاکت ہو، تو ہلاک ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تبلیغ کرنے کے بعد مکہ سے مدینہ جائیں گے، مدینے میں جنگیں کریں گے، جنگ کرنے کے بعد پھر مکہ فتح کریں گے۔ کیا سمجھتے ہو؟ یہ قرآن ہے، قرآن زندہ معجزہ رہے گا، قرآن کے ماننے والے رہیں گے، ظاہری طور پر ان کو شہید کرتے رہو، وہ شہید کہلائیں گے، وہ ختم نہیں ہوں گے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ان کو شہید کرنے سے یہ نہیں سمجھنا کہ قرآن ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، وہ تو ان کو شہادت ملتی ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، حضور نماز پڑھنے جاتے تھے خانہ کعبہ میں، تو چچی تھی، راستہ تھا گھر، حضور کا گھر ہے، اس کے بعد ابو لہب کا گھر ہے، اسی راستے سے جاتے تھے تو راستے میں کانٹا ڈال دیتی تھی چچی، اور اوپر سے جیسے وہ ہم بچ جاتے تھے، بھتیجا ہے، اوپر سے کوڑا پھینک، ام جمیل نام تھا۔ اللہ تعالیٰ کرے وامرأتہ، اور ابو لہب کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی، اور یہ لکڑیاں جو ہے وہاں سے لاتی تھی، جنگل سے لا کرتے کاٹ کاٹ کر کے سر پہ لاد کر کے لاتی تھی، اسے میں جو کانٹے دار لکڑیاں ہوتی تھی حضور کے راستے میں ڈال دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے حمالۃ الحطب، یہ لکڑیاں جو اٹھا اٹھا کر کے لاتی ہے اور چغلی بھی کھاتی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتی ہے، یہ بھی جہنم کی آگ میں جلے گی۔ حبل من مسد، حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گردن میں وہ رسی ہوگی، جیسے رسی یہاں لکڑیاں باندھ کر کے، رسی سے لکڑیاں باندھ کر کے لاتی ہے، اس کی گردن میں جہنم کی رسی ہوگی، حبل من مسد، بٹی ہوئی رسی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ لہٰذا آج قرآن کی مخالفت کرنے والے، تراویح کی مخالفت کرنے والے، روڈ پر بہرحال نماز نہیں پڑھنا چاہیے تو مسجد میں بھی نماز پڑھنے نہیں دیتے، بلڈوز کر دیتے ہیں، اور روڈ پہ بھی نماز نہیں پڑھنے دیتے، تو روڈ پر نماز میں پڑھنے سے روکنے والے، ٹرینوں میں بندوق سے داغ دینے والے، سن لیں، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ نبی پریشان ہو گئے، نبی نے کہا متی نصر اللہ، اے اللہ بہت ہو گیا،
تیرے ماننے والے بہت ستائے جانے لگے، اب کم مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا اللہ تھوڑا ٹھہرو، سنو، ان نصر اللہ قریب، آئے گی مدد، گھبراؤ نہیں، تمہارے صبر کا امتحان ہے، تم جمے رہو، ڈٹے رہو، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تم کتنا ڈٹتے ہو، کتنا جمتے ہو۔ تو اس لیے ہمارے جماؤ کا امتحان ہے، وہ کچھ بھی ہو جائے، ادھر سے ادھر دنیا ہو جائے، لیکن اسلام سے ہم سمجھوتا نہیں کریں گے، یہی دیکھا جا رہا ہے۔ یہی تو حضور کو دکھایا گیا، حضور نے امت کو دکھایا کہ اللہ کے رسول پیدا ہو رہے ہیں تو والد صاحب ہی نہیں ہے، 6 سال کے ہو رہے ہیں تو اماں کو بھی اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، دادا ہیں، دادا پالتے پالتے دادا بھی چلے جا رہے ہیں، اس کے بعد اپنے بیٹے کو یعنی حضور کے چچا کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، خواجہ ابو طالب کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ اکیلا آدمی ہے، ایک، وہ بھی چچا ہے، باپ تو ہے نہیں، چچا سہارا دے رہا ہے کہ ابا کہہ کے گئے ہیں کہ بھتیجے کا ذرا خیال رکھنا، یہ پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ عربوں نے پوچھا ارے سب سے ہٹ کر کے نام رکھا، ابھی تو کسی کا نام نہیں ایسا رکھا گیا، الگ الگ نام رہتا تھا، محمد یہ تو سب سے یونیک نیم ہے، ایک دم انوکھا نام ہے۔ تو خواجہ عبد المطلب نے کہا تھا کہ میرا یہ پوتا تعریف پوری دنیا میں اس کی ہوگی، اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے، تعریف کیا ہوا، ان کو بھی جیسے القاء ہو گیا تھا، نام رکھا۔ تو دادا کا انتقال ہو رہا ہے، بیٹے سے یعنی حضور کے چچا سے کہہ کے جا رہے ہیں بھتیجے کا ذرا خیال رکھنا۔ اب عرب والے آئے ایک دم پریشان ہو گئے کہ روز ہمارے بتوں کو برا کہہ رہے ہیں، روز ہمارے بتوں کو خراب کہہ رہے ہیں، قرآن میں چیلنج کر رہے ہیں کہ ایک خدا کو مان لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پریشان ہو کر کے ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا دو، کتنا آپ بھی اسی بت کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتا ہے، کہ ہمارے حوالے کر دو، کیا کب تک جو ہے تم اس کا سہارا بنے رہو گے، چھوڑو ہمارے حوالے کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کو چچا بلا رہے ہیں، بھتیجے کو چچا بلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بیٹا بھتیجے یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے وہی بات کہی کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو اور تم آرام سے رہو، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو خواجہ ابو طالب کہہ رہے ہیں بھتیجے سے کہ مان لو نا، جو کہہ رہے ہیں یہ لوگ مان لو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات سے محسوس کیا کہ لگ رہا ہے کہ چچا بھی اب میرا ساتھ چھوڑ دیں گے کیا، تو اب اس پورے مکہ میں سب لوگ خلاف ہوں، جان لینے والے ہوں، اور ظاہری طور پہ کوئی سہارا نہ ہو، تو ایک انسان ہونے کے ناطے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضور نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا چچا جان آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات مان لو، چھوڑ دو، کیا یہ کر رہے ہو؟ نہیں، یہ لوگ جو ہے آسمان سے سورج لا کر کے میرے داہنے ہاتھ میں دے دیں اور چاند لا کر کے داہنے ہاتھ بائیں ہاتھ میں دے دیں، اس طرح جو ناممکن ہے، محال ہے، اس کو لا کر کے بتا دیں، تب بھی میں قرآن کریم کی تبلیغ اور ایک خدا کو ایک خدا کہنا اور ان سارے خداؤں کو برا کہنا چھوڑوں گا نہیں۔ آنکھوں میں آنسو تھا اور حضور بول رہے تھے۔ آج بھی ہمیں وہی درس ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے سائے میں ایمان بالقرآن پکڑا تھا، ایمان بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کو پکڑا تھا۔ آج کے حالات میں ہم کو، ہماری بچیوں کو، بچوں کو، ہر دور نزدیک دیہاتی شہری ایمان والے کو یہی تبلیغ کرنا ہے کہ تم اس کو پکڑے رہنا، چھوڑنا نہیں۔ محمد سے بھی چھوڑوایا گیا تھا جو اس کے علم بردار تھے، لیکن وہ تو خیر تائید من اللہ ان کو حاصل تھی، مسلمانوں کو بھی انشاءاللہ وہیں سے تائید من اللہ حاصل رہے گی۔ اسی قرآن کو ہم نے پڑھا ہے تراویح میں،
تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو باضابطہ عام کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کیا، اور وہیں سے یہ تراویح 20 رکعت پڑھی جا رہی ہے، 20 رکعت کی حفاظت ہو رہی ہے۔ لاک ڈاؤن میں مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، وہاں کے بادشاہ نے 20 رکعت کی بجائے 10 رکعت کر دیا کہ دور دور کھڑا کرتے تھے اور جلدی سے پڑھ کر کے چلے جاؤ، اس طرح کر دیا تھا، اور ابھی تک وہاں پہ 10 رکعت چل رہی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے لوگوں نے ایک میمورنڈم تیار کیا، 10-12 لوگوں کا وفد بھیجا، اس میں دلیلوں کے ساتھ ان کو سمجھایا کہ تمام دلیلیں 20 رکعت تراویح کی ہیں، آپ کس دلیل سے 10 رکعت پڑھتے ہو، ہم کو جواب دو۔ اور 1400 سال سے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں، مسجد حرم میں، حرم مکی میں 20 رکعت ہو رہی ہے، کیوں آپ لوگوں نے بدل دیا، کیا دلیل ہے؟ بادشاہ نے وہاں کے علماء کو بلایا اور کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں ہندوستان کے علماء، بات کرو۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کی زیر قیادت وفد پہنچا تھا بادشاہ کے ہاں، گفتگو ہوئی، بادشاہ نے علماء کو بلا کے گفتگو کروایا، اور اس گفتگو میں علماء کے پاس بھی دلیلیں نہیں تھیں، یہ سب دلیلوں کے ساتھ لکھا ہوا تھا، لیکن بادشاہ کے سامنے علماء بھی نہیں بول سکتے تھے، کیونکہ دیکھا ہے وہاں حرم مکی میں، حرم مدنی میں خطبہ وغیرہ سب بادشاہ کے پاس سے تیار ہو کر کے آتا ہے۔ ایک عالم کا دل دکھ رہا تھا، اس نے سب بول دیا خطبے میں، جمعہ کے خطبے میں، جیسے ہی خطبہ دے کر کے خطیب نیچے اترا فوراً گرفتار ہوا، اور تب سے جیل میں تھے۔ ابھی 1 سال پہلے اس خطیب امام حرم مکی کا انتقال بھی ہو گیا، تو وہ سب وہ جانتے ہیں، وہاں کے لوگ بادشاہ کے خلاف نہیں بول سکے، لیکن بہرحال جو جواب دیا انہوں نے بچا بچا کے دیا کہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ہم یہ سیاستاً کر رہے ہیں، یعنی سیاست کا تقاضا ہے، جو سیاست یعنی لاک ڈاؤن کے زمانے میں، کرونا وائرس کے زمانے میں کیا تھا وہی کر رہے ہیں، یعنی بادشاہ نے کہا اس لیے کر رہے ہیں، باقی ہمارے پاس شرعی کوئی دلیل نہیں۔ لہذا جہاں بھی 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے وہی سنت ہے، وہی صحیح ہے، وہی شرعی ہے، اور الحمدللہ اس 20 رکعت میں قرآن کریم جس کی عظمت بیان ہو رہی تھی وہ پڑھا جا رہا ہے، اور حافظ قرآن کی بھی فضیلت معلوم ہے کہ 10 ایسے لوگوں کا حافظ قرآن بخشوائیں گے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ حافظ قرآن اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ فلاں 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 میرے جاننے والے ہیں جن کا آپ نے فیصلہ کر دیا ہے، لیکن میں ان کے لیے سفارش کرتا ہوں، تو یہ وہاں کے VVIPs ہوں گے، اور وہاں اللہ تعالیٰ حفاظ قرآن کی سفارش کو سنیں گے۔ تو اس لیے تراویح میں پڑھ کر یاد کیا جاتا ہے، اور تراویح کی سنت موقدہ کو ادا کیا جاتا ہے، اور آج کل کے زمانے میں طرح طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، اس لیے ہم نے 20 رکعت تراویح پر بھی تھوڑا سا بتلا دیا کہ جیسے پڑھ رہے ہیں ویسے پڑھتے رہیں، دوسروں کو دیکھ کر کے اس سے غافل نہ ہو کہ وہاں تو 20 ہو رہی ہے۔ ایک بوڑھا آدمی بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ 1400 سال سے 20 رکعت یہاں تراویح ہو رہی ہے، تم کو کس نے حق دیا ہے؟ آج تمہارے سمجھ میں آ رہا ہے کہ 10 رکعت صحیح ہیں؟ وہ لوگ پاگل تھے۔ رو کر کے اس نے کہا، لیکن اب وہ بوڑھا تھا، اس کو بھی وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، اس کی اپنی ایک شان تھی، ایمانی غیرت تھی، وہ بول کر کے آ گیا بیچارہ، یہ بھی کچھ کہہ نہیں سکے، لیکن وہ اپنا فریضہ انجام دے کر کے آ گیا، اور کیا کہہ سکتا ہے، مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا مسئلہ ہے، لیکن وہ چند دنوں تک ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی حرکت میں آتے ہیں، اس کا انصاف حرکت میں آتا ہے، تو پھر کوئی نہیں بچتا، قوم لوط کو اوپر اٹھا لیا جاتا ہے اور آسمان تک لے جا کر کے پلٹ دیا جاتا ہے، اور سب سے گہرائی کا سمندر بن جاتا ہے۔ تو ایسے ظالموں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، جو قرآن سے لڑ رہے ہیں، اللہ سے لڑ رہے ہیں، اللہ کی شریعت سے لڑ رہے ہیں، اور مدارس کے خلاف آ رہے ہیں،
لڑنا چاہتے ہیں اس سے، بس چند دن ہوئے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تم لوگ اعلان کر دو اللہ سے جنگ کا۔ اللہ سے کبھی کوئی جیتا ہے؟ اگر جیتنا ہے تو مر کے جی کر کے دکھاؤ، موت آئے تو اس سے بچ کے دکھاؤ کہ ہم نہیں آئیں گے آپ کے پاس، آپ ہم کو لے جا رہے ہیں، ہمیں موت دے رہے ہیں، ہم نہیں آئیں گے، ایسا کر کے دکھا لو۔ جب موت آئے گی تو کسی کو نہیں چھوڑے گی، چھوٹا ہو بڑا ہو، سکندر بادشاہ تھا، فرعون تھا، نمرود تھا، سب کو اس دنیا سے جانا پڑا۔ اسی قرآن کا اعلان ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اسی قرآن کو ہم نے الحمدللہ نماز میں پڑھا ہے، مکمل کیا ہے، الف لام میم سے لے کے من الجنۃ والناس تک ہم نے سنا ہے، اور اس کی عظمت ہمارے رگ و ریشے میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو تازہ کرنا ہے۔ اور قرآن کے لمحات ہیں، قرآن کے لمحات میں اس کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا ہے۔ قرآن کریم مکمل ہوتا ہے تو صحابہ کرام جب مکمل کرتے تھے تو اپنے لوگوں کو بلا لیتے تھے کہ آ جاؤ دعا کر لیتے ہیں، اس موقع پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ہم نے بھی مکمل کیا ہے، اللہ سے دعا کر لیتے ہیں، اپنی ضروریات اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اس موقع پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہماری ضروریات پوری کرے، دنیا کی آخرت کی بھی دعا کر لیتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ ہم سب کی گناہوں خطاؤں کو معاف فرما، دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیاں دور فرما، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما۔ یا اللہ تراویح کو قرآن کریم میں ہم نے پڑھا اور سنا ہے، پڑھنے اور سننے کو قبول فرما۔ حافظ صاحب نے محنت کی ہے، ان کی محنت کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے، دوست احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ان کے مقتدیوں کے لیے، ہم سب کے لیے اے اللہ ذخیرہ آخرت بنا لے۔ پڑھنے سننے میں جو کوتاہی ہوئی ہو اسے معاف فرما دے، اس قرآن کی عظمت کو ہمارے دلوں میں بیٹھا لے، اس کی برکتوں کو ہمیں عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں، مکانوں میں قرآن کریم کے صدقے میں برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، بیماریوں سے حفاظت فرما، شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما، ہر چھوٹی بڑی پریشانی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کی برکت کو ملک میں بھی ظاہر فرما کہ اس کی برکت سے ملکوں میں امن و امان پیدا فرما، عدل و انصاف کی ہوائیں چلا دے، ظلم کو ختم فرما، آنے والی حکومت کو ظالم نہ بنا، عادل بنا، آنے والی حکومت کے ذریعے عدل و انصاف کو پھیلا دے، عدل و انصاف کی ہوائیں چلا دے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ اے اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مرحومین مرحومات کی بال بال مغفرت فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا، حشر کے عذاب سے بچا، جو لوگ ناجائز مقدمات میں پھنسے ہیں انہیں رہائی عطا فرما، کاروبار میں برکتیں عطا فرما، جن کے مکان نہیں ہے مکان عطا فرما، جن کے دکان نہیں ہے اسباب معاش نہیں ہے ان کے لیے اسباب معاش مہیا فرما۔ یا اللہ جن کے گھر میں بچے بچیاں ہیں ان کے لیے یا اللہ خزانے غیب سے مناسب جوڑے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ روئے زمین پر چلنے والے ہر متنفس کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی فلسطین
فلسطین کی، غزہ کی حفاظت فرما، مساجد خانقاہوں کی، تبلیغی جماعت کی، دینی تنظیموں کی، بوڑھوں کی، بچوں کی، بڑوں کی، عورتوں کی، بچیوں کی، معصومین کی، معصومات کی اے اللہ حفاظت فرما، ہمارے مرحومین مرحومات کو جنت الفردوس عطا فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے اے اللہ ان کی جائز مقاصد پورے فرما، جو لوگ ناجائز مقدمات میں پھنسے ہیں انہیں رہائی عطا فرما، ہماری مسجدوں کے لیے عافیت کا فیصلہ فرما، مدرسوں کے لیے عافیت کا فیصلہ فرما، ہماری روزیوں میں برکتیں عطا فرما۔ دشمن کی للچائی نظر مسلمانوں کے معاش کے اوپر ہے کہ اللہ ان کی نظروں کو ختم فرما، ان کی نظروں کو پھوڑ دے، ان کی للچائی نظروں کو ہماری طرف سے پھیر دے کہ اللہ ہم سب کو معاش میں بھی برکت عطا فرما، معاد میں بھی برکت عطا فرما۔ کہ اللہ پورے دین کی عظمت کو ہمارے دلوں میں بیٹھا لے، ارتداد سے ہمارے بچیوں کی حفاظت فرما، کفر و ارتداد کی ہوائیں چل رہی ہیں یا اللہ ایمان و ہدایت کی ہوائیں چلا دے، ایمان و ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ اے اللہ ہماری خواتین میں بھی دین کو عام و تام فرما، اے اللہ نماز روزے کی برکتیں عام و تام فرما، ہمارے روزوں کو نمازوں کو قبول فرما، تلاوتوں کو قبول فرما، قرآن کی عظمت کو دلوں میں بیٹھا دے، حفاظ کی عظمت کو دلوں میں بیٹھا دے۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں سب ہمارے حق میں قبول فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہماری مختصر سی دعا کو قبول فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا